ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چائے کہاں؟ حیات النبی ہیں جناب محمد، و دربار رب میں مقرب محمد۔ خدا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی، آقا کے منہ مبارک سے غلط بات نہیں نکلتی۔ خدا نے کہا ان ہوا الا وحی یوحا، جب بولتے ہیں ہماری وحی سے بولتے ہیں، ہماری طرف سے بولتے ہیں، ہم ان کو بلواتے ہیں۔ ان کا بولنا عام انسان کا بولنا نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو نبی کریم نے کہا الحم موت، بھائی بھائی کے لیے موت ہے، غیرت کے معاملے میں آزادی نہ دے اس کو۔ چھوٹی سی بات کروں کہ تفصیل تو کا وقت نہیں ہے، نہ تفصیل تمہارے دلوں میں اترتی ہے، وقت ضائع کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو تفصیل کو ایک جیسے مجملاً کہہ دیتا ہوں۔ تو بھائی بھائی کے لیے موت ہے تو دوسرے موت تو نہیں ہے۔ میں تجھے بھائی سمجھتا ہوں، میں اس کو بہن سمجھتا ہوں، بے پردگی گھروں میں کر دی۔ اور وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی خدا پردہ رکھتا ہے، اکثر پردہ رکھتا ہے، لیکن نبی کے لیے جو چیز کہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم عام انسان نہیں ہیں تو ان کی باتیں بھی عام انسان کی طرح نہیں ہے، وہی ہے خدا کی۔ تو یہ خیال رکھے تھوڑا۔ اور یہ میری کیسٹ گھر میں سمجھا دے، اگر آزادی تھی آپ کہیں گے ایک دم تو وہ نہیں مانیں گے، یہ کیا پابندی لگاتے ہو، آدمی کی نیت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ خدا اس کے درمیان میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو خدا نے کہا اور نبی نے کہا اس کو پکا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جب تم کو ڈنگ لگ جائے یا تم کو داغ لگ جائے اس کے بعد تم غیرت والے بنو، یہ اچھا ہے۔ اور اس پر شک کرو، اس پر شک کرو، مجھے ایسے شک آتا ہے۔ تم کو جو کہا گیا خدا رسول نے کرو، نہیں کیا تم اس کا بدلہ چکھو گے، یا عزت خواہ کے مل جائے گی یا خدا تعالیٰ کا غضب آ جائے گا۔ قرآن کریم عام کتاب نہیں ہے۔
اگر عمر میں زیادہ بھی ہو جائیں، خدا نے کہا ان کو اجازت ہے تھوڑی آسانی کی، لیکن پھر بھی وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا احتیاط کریں، اچھا بتاؤ، چاہے بڑی عورت ہو۔ تو یہ باتیں بڑھانے کے لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ دل دکھانے والی باتیں ہیں۔ موت اچھی ہے اس بے غیرتی سے۔ نبی کریم نے کتنا خوشی کا اظہار کیا، بہت اظہار کیا۔ اس صحابی نے غیرت کے مسئلے میں سختی بتائی اپنی۔ آپ نے کہا قسم خدا کی اور کچھ ایسی باتیں کی جتنا یاد ہے مجھ کو۔ تم غیور، تمہارا نبی غیور، تمہارا اللہ غیور۔ تو یہ چیزیں رواجی یا لوگوں کی چیزیں یا گھر میں کوئی اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ جو نبی سے اتفاق نہ کرے، ماں ہو باپ ہو، اس کی تابع داری نہیں کرنی، اخلاق سے اور حکمت سے نکلنا ہے۔ اب ماں باپ نہیں مانتے، کہتے چھوڑ دو، نیت پر ہوتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ جھگڑنا بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم کو ان پر فضیلت دینی ہے کہ جتنے خیر خواہ تمہارے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اتنے خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ کوئی۔ اور اس کو سچ اور حقیقت سمجھو، وہ ہر وقت موجود ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا میرے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو، فرشتے لاتے ہیں آپ کی امت کے یہ معاملے ہیں۔ پیش کیے جانے کے علاوہ ان کو خدا نے بڑی عظمت اور قوت سے نوازا ہے، پیش نہ بھی کریں ان کو سب کا پتہ ہوتا ہے۔ کہا میں تم میں سے ایک ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسے 5 کا لیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا، ایک ایک کو میں جانتا ہوں۔ جانتا ہوں شکل سے نہیں، شکل سے نہیں، وہ کیا کرتا ہے، کیا اس سے ہوتا ہے، منہ کالا کرتا ہے یا منہ سفید ہوتا ہے، لیکن رحمت العالمین نے کہ اندر سے بھی جانتا ہوں، باہر سے بھی جانتا ہوں اللہ۔ تو یہ حالات کی ضرورت نہیں ہے سب کو بتانے کی جو اختلاف کرتے ہیں، ان کو نبی کریم کا پتہ نہیں ہے ظالموں کو۔ یہ جو کچھ وہابی ٹائپ ہے یا دیوبندی ٹائپ ہے، یہ نبی کریم کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور جن کے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں ان کی باتوں کی اہمیت ضروری کا ضرور آگے کرتے ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی کی بات ماننا، تابع ہونا غلط کام میں نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، حدیث شریف کا معنی ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق، لیکن جھگڑنا نہیں ہے گھر والوں سے، انتشار فساد پھیلے گا۔ لیکن جس کام سے منع کیا ہے یا نبی کریم نے بتایا ہے یا قرآن نے اشارہ کیا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا، دل سے بھی قبول نہیں کرنا ہے، اور ظاہر اس کا سد باب کرنا ہے۔ اگر تم نے سد باب کیا اور دل سے بھی نہیں چاہتے تھے، مجبور سے، خدا تم کو معافی بھی دے دے گا
اور تمہاری سچائی کی وجہ سے محبت والوں میں تمہارا نام آ جائے گا۔ تو خدا ہم کو سب کو اہل محبت بنائے۔ تو یہ چیزیں سب سے ضروری ہیں۔ یہ بے غیرتی کا معاملہ میں اس کو بہن سمجھتا ہوں، گھروں میں پردے اٹھا دینا، آزادی کرنا، آ جاؤ اندر پر کوئی ایسا پردہ نہیں ہے۔ وہ بہن آ جاتی ہے، بیٹی آ جاتی ہے، چائے وغیرہ کچھ رکھتی ہے، یہ غلط ہے۔ جو بہنیں سلسلے میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے، نبی کا کلام سلسلے سے نہیں ہے، سلسلہ ہو نہ ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ان کی بات مانو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، خدا کی رحمت کا رستہ کھل جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور قرآن میں جو تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹے سے لفظ کہے ہیں لیکن اس میں بڑی رحمت کی بات کہہ دی ہے خدا نے۔ ھذا ھدی، یہ جو کتاب قرآن ہے یہ تمہارے لیے روشنی ہے، ہدایت ہے، رستے میں اندھیرا نہیں ہے۔ اس لیے آقا جی نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ظاہر جا رہے تھے، ویسے تو نہیں جا رہے تھے، ابھی بھی موجود ہے، ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے موجود تھے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ دو چیزوں کو اگر نہیں چھوڑا، لن تضلوا بعدی، ان کے حساب سے کہا ان کو تو پتہ نہیں میں ہر وقت موجود ہوں گا، چاہے میری وفات ظاہر ہوئی ہے اس کے بعد ہی میں موجود ہوں گا، یہ تو نہیں پتہ ان کو، تو اس لیے ایسے الفاظ کہے لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ ان تمسکتم بہما، اگر یہ دو چیزیں نہیں چھوڑی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے قرآن نے جو کہا، و سنتی، جو طریقہ میں نے تم کو بتایا ہے۔ آقا جی نے کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ اب کسی اور سے ہدایت لینی ہے اور ان کو خبر دینی ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے پھر تم کہتے ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم دعائیں مانگتے یہ نہیں ہوا، ہم نے درود بہت پڑھا۔ کیا درود بہت پڑھا؟ جب اندر سے تم کو موافقت نہیں ہے رسول اللہ سے، غلط لوگوں سے تعلق اور ان کی طرف مائل ہو، اور سیاست دانوں کی طرح بعض اچھے بھی ہوتے نہیں بھی ہوتے، سب سے مل کر چلنا ہے، سب سے مل کر نہیں چلنا ہے، مل کر اللہ سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے مل کر چلنا ہے۔ باقی سے جو خدا رسول سے رابطے کو اچھا سمجھتے ہیں ان سے بھی مل کے چلنا ہے، رابطے کو اچھا نہیں سمجھتے تو اخلاقی طور سے اسلام کا اخلاق، ان سے سلام دعا رکھنی ہے، لیکن محبت نہیں رکھنی ہے کہ رسول اللہ سے وہ دور ہے، محبت نہیں رکھتے، ان کی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، پردے سے دلچسپی نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، ماں بیٹیاں آزاد ہیں، بیٹا ننگا پھرے بیٹی ننگی پھرے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب بگڑی ہوئی چیز اور ایسے ماحول میں ایک دم ٹھیک کرنی نہیں چاہیے کہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوگی فساد پڑے گا، تو ان کے لیے ایک دعا کرے، پہلے خود سیدھا ہو جائے، پھر ان کے لیے دعا کا رستہ پکڑے، ظاہری نہیں، اس کا طریقہ رکھے۔ مثلا روز 2 نفل پڑھ لینا چھوڑے اس کو،
اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خدا تعالیٰ کی تعریف یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لے، حمد و ثنا پڑھ لے سورۃ فاتحہ، پھر درود شریف، پھر خدا سے زاری سے اکیلے میں بیٹھ کے عرض کرے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر، ہمیں عزت والا بنا، اپنی رحمت ہم پر اتار، ہمارے حالات صحیح کر دے۔ اگر سچائی ہوگی خدا کی قسم اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ قبول ہوگی، کہ نبی کریم فرماتے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حاکمانہ طریقے سے یہ نہیں کرنا منع ہے، شیخ صاحب نے واضح کیا ہے، قرآن ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ بیان میں مٹھاس، منہ میں مٹھاس، اخلاق اچھا، جسے خدا نے کہا قرآن میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت سے ان کو بلاؤ، موعظۃ الحسنۃ، شیریں بیاں ہو، تمہارے زبان میں مٹھاس ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر ان سے جھگڑا کرو لیکن دوستانہ محبت کے رنگ میں، کہ اللہ نے ایسے کہا، نبی نے ہم کو ایسے کہا، ہم پر کرم ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے نا، ان پر بہت اثر ہوگا۔ لیکن جب حاکمانہ طریقے سے کہو گے میں گھر میں بڑا ہوں، یا جھڑک کے کہو گے، تو نبی کریم نے ہر طریقہ بتایا۔ سختی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے، وہ اور بگڑ جائے گا، نہیں مانے گا دل سے، ظاہر شاید مان لے۔ اور نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے، ما دخل شیء فی رفق الا زانہ، نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو سنوارتی ہے۔ من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جس کو نرمی سے خدا نے محروم کیا، حرم الخیر کلہ، وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، بے نصیب ہو گیا، بد نصیب ہو گیا۔ تو یہ بھی ساتھ ہوتا ہے، بس ایسے بولنا نہیں ہوتا ہے۔ میں بہت ہمت سے آتا ہوں، آپ کی محبت سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، بیمار بھی بہت ہوں، لیکن صبر ہے روحانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کا دخل ہے یہاں، اس لیے وظیفے پڑھتے ہو، عمل بھی ہوگا تو قریب ہوگے، دعائیں قبول ہوں گی، وسائل بنیں گے رحمت کی، آسانی کے گھر کے، خود آ جائیں گے۔ چراغ میں تیل نہ ہو، جلاتے رہو، نہیں جلے گا۔ تو ہمارا تمہارا پٹرول، یہ ظاہر لفظ کا اس سے بھی بڑھ کے ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا فیض، اور وہ فیض اس کو ملتا ہے کھل کے جو دل سے نبی سے محبت کرتا ہے۔ جو دل سے محبت کرتا ہے ان کی بات کی بہت قدر کرتا ہے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو بڑی بڑی چیزیں سمجھیں۔ آقا جی ہر چیز میں پسند کرتے تھے التیمن، کرتا پہنے پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ ڈالے، جب اتارے تو پہلے بایاں نکالے پھر دایاں، جوتا بھی ایسے، یہ مسائل بتائے ہیں۔ ایسے گھر میں بھی ایسے کریں، لیٹرن میں جائیں تو بایاں پاؤں، باہر نکلے تو دایاں پاؤں،
اور وہ دعائیں یاد کر لیں جس سے فائدہ ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کتابیں چھوٹی میں دعائیں سب آئی ہوئی ہیں، ایک کتاب لے لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کے پھر لیٹرین میں جائے، اور جب نکلے تو بہت سی دعائیں اس میں ہیں، چھوٹی سی دعا یاد کر لے، کیونکہ سب کچھ تو یاد نہیں ہوگا نا، تم لوگوں کو تو گانے دوسری چیزیں یاد ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی، خدا کا شکر نے عافیت دے دی، غلاظت نکل گئی پیٹ سے، یہ چیز پھنس جائے، آپریشن ہوتے ہیں، بواسیر ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، ان مصیبتوں سے خدا بچائے۔ اب کیا سننا چاہتے، اسی میں لگا رہا ہوں، اس کے اوپر دوسرے معاملوں کو بھی قیاس کریں، اس پر بھی چلے، اور دل میں جمع ہوا ہو، رسول اللہ سے پسند کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو خوشی ہوگی دلی، جب تمہارے دل سے یہ ہوگا، اور خوشی کا اس کا جو سا دل عام دل نہیں ہے، اس کا اثر آپ پر آئے گا۔ آپ کا دل ایسے ہوگا جیسے سکون میں زیادہ آ رہا ہے۔ اور جو غلط کرو گے اور ظاہر پڑا، ظاہر یہ کیا، دل میں وہی بے سکونی، فرق نظر نہیں آئے گا۔ اگر ایسے کرے ہو جیسے میں نے کہا، غم بھی آئے گا، تم کو ہنسنا آئے گا، مصیبت بھی آئے گی، وہ اثر نہیں کرے گی دل پر، کہ ان کی نظر کی رحمت تم پر جاری ہے، ساری کائنات ان کی نظر کی رحمت سے چلتی ہے۔ اور یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کی جیسے امتیازی نظر تمہاری طرف آئے گی۔ یہ باتیں آپ کو کسی نے نہیں سنائی ہوں گی یا تھوڑی سنائی ہوں گی، ان کو پتہ خود ہی نہیں ہے، عالموں کو بھی پتہ نہیں ہے، تھوڑا پتہ ہے بس، ثواب اجر گناہ آگے پتہ ہی نہیں ہے، آگے اس کے کیا، کون سا میوہ ملتا ہے انسان کو، کون سا پھل ملتا ہے۔ اس لیے دل رحمت والا ہو، دل میں بہار رہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ سے پیار رہے انشاءاللہ۔ نعرے مارنے کے میں مخالف نہیں ہوں، لیکن طریقہ ہوتا ہے، بے وقت نعرے مارنے، بے وقت شور مچانا، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ پر کیا، میں مخالف نہیں اس کی، لیکن یہ طریقے سے ہوتے ہیں، اس کی مناسبت ہو، مناسبت نہیں ایسے نعرہ علی کہہ دیا، یہ تو یا انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں یا بے وقوفی ہے۔ یہ ایسے بہت مجلسوں میں کرتے ہیں، اس سے آدمی محبت والا بن جاتا ہے، ایک خود ہی تمہاری دل سے اللہ نکلے، تم پھڑک جاؤ اللہ، یہ تو ہوا صحیح، ایک ایسے ہی کیا، بس ایک انداز ہے محبت کا، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص بات ہے تمہارے دل سے نعرہ نکلے، تمہارے دل سے آنسو نکلے، آنکھوں سے نہیں، دل سے، دل غم میں رہتا ہے، جو غم میں رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہیں یہ خبر بھیجیں، کہ ان کو پتہ ہوتا تھا ان کو، تو آپ کو کہیں خوش رہا کرو، غمگین نہ رہا کرو۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، خوش رہا کرو، غمگین نہ رہا کرو۔
خوش رہا کرو، غمگین نہ رہا کرو۔ جب انہوں نے تم پر اپنی نظر کرم رکھ دی کہ تم ان کی محبت میں ان کا باتیں دل سے مانتے ہو اور جو کچھ غلط ہو جاتا ہے اس سے چھوٹنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تم کو نہیں جتاتے نہ بولتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ شرمسار ہوتا ہے، اس کو شرمسار نہیں کرتے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے اگر تم مبتلا ہو جاؤ تو کسی کو مت بتاؤ، فاستتروا، پردے میں رہو۔ آقا جی کہتے ہیں کسی سے غلطی ہوئی، کچھ ہوئی، خدا نے اس کا پردہ رکھا، وہ پھر لوگوں سے کہتا ہے یا کسی سے جس سے محبت یا تعلق ہے، دوستی ہے، مجھ سے ایسا ہوا ایسا ہوا، تو آقا جی کہتے ہیں خدا نے پردہ رکھا، اپنا پردہ ہٹاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارے اور اللہ جی کے درمیان میں ہے، کیونکہ اللہ اپنی بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا نام ستار غفار ہے۔ اس لیے آقا جی نے کہا من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو غلط کام یا گناہ میں دیکھا، اس نے اس کا پردہ کیا، خدا اس کو بھی پردے میں رکھے گا، وہ بھی تو بشر ہے، اس سے بھی ہوتا ہوگا۔ باتوں میں بات یاد آ گئی، کہتے اتفاق ہوا ایک دفعہ کی تو ہیں، اگر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، ختم ہو جائیں گے گناہ۔ گناہ کرنا، توبہ بھی نہ کرنا، ہنسنا، لوگوں کو بتانا، یہ اچھی بات ہے؟ اس لیے محبت والے کہتے ہیں التوبۃ لیس قول باللسان، توبہ یہ نہیں ہے کہ نے منہ سے توبہ کر لی، التوبۃ نار، توبہ آگ کی طرح ہوتی ہے، جو کرتا ہے توبہ تحرق الانسان، انسان کو جلاتی ہے، ہر وقت تو روتا ہے مجھے گناہ ہوا ہے، مجھ سے ایسے کیوں ہوا، اپنے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تبکی علی خطیئتک، کہ تو رویا کر اپنے گناہ پر، ہوتا ہے گناہ، اور سب کو کہا، صحابہ میں بھی ہو جاتے تھے، لیکن آپ سب امت کے رسول ہیں، صحابہ بھی کے رسول ہیں، ہمارے بھی رسول، تو اس طریقے سے تعلیم دیتے تھے۔ میرے خیال اتنی کافی ہے، میں بیمار ہوں، زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، بڑھاپا بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن مجھے اس بیماری میں رحمت ہے، جس کو بھی ہو یہ بیماری رحمت ہوتی ہے، یہ بیماری نہیں ہوتی ظاہری بیماری، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور گناہ نہیں ہے تو درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ ان بیماریوں سے تنگ آ کر الفاظ نہ نکالے گناہ کے، اور سخت الفاظ نہ بولے۔ کہ ابھی نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کو کسی سے محبت ہوتی، ابتلا ہو لیسمع تضرع، اس کو کچھ تکلیف بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی زاری سنے۔ یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کے منہ سے پھر کچھ الفاظ نکلتے رہتے ہیں، اللہ ہائے اف، وہ میرا کچھ کرو، وہ میرا کچھ کرو، کرو کچھ کرو۔ کچھ سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، بس میں صحت مند ہو جاؤں، سمارٹ ہو جاؤں، یہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن عافیت تم کو خدا دے تو تم اچھے کام کرو، خدا کی محبت میں تمہاری ورزش ہو،
نفل زیادہ پڑھو یا ان چیزوں میں، یا تم ان چیزوں میں زیادہ کرو، دنیا میں کرکٹ کھیلتے رہو یا پہلوانی کرتے رہو. یہ بے وقوفوں کی علامت ہے، غافلوں کی. بلکہ تم کو اس طرف ہونا چاہیے کہ عافیت ملے. اللہ معین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے میرے سے ہو جائے، میں تیرے ذکر بھی کروں، شکر بھی کروں، تیری عبادت کو محبت سے، اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے کروں. یہ رسول اللہ کی دعائیں ہیں. اس لیے جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے، مانتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، پتہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ جتنا اچھا کھائیں، جتنا اچھا پہنیں، جتنے دولت مند ہو، دل ان کا بجھا بجھا رہتا ہے. کہ خدا کی رحمت اور نبی کی نظر کی رحمت اس کی طرف نہیں آتی ہے. کیا فائدہ؟ کتنی بڑی مصیبت ہے. اور ان چیزوں میں دل سے لگ جائے، امیر ہو غریب ہو، دل میں رونق اور سرور رہتا ہے. اچھا جی، وقت کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. جو میں کہوں وہ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ. العرب یحمون النبی ویجیرون الدخیل. انتم سید العرب والعجم. دخلنا علی اللہ ثم علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. فاجیرونا جمیعا، فاجیرونا جمیعا.